السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے سب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، سامعین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے میں پناہ میں آئی صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنایا، یعنی ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر برے اندھیرے سے جب وہ سمٹ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہر بدی عورتوں سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہو، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے پناہ میں آئی لوگوں کے رب کے، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کے، الہ الناس، لوگوں کے معبودوں کے، من شر الوسواس الخناس، بدی سے جب وہ وسوسے ڈالے اور پھر چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور لوگوں کے خیال میں وسوسے ڈالنے سے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک واقعے میں نازل ہوئی، ایک ساتھ دونوں نازل اور ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کے معنی اور برکات سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضروریات ایسی، یعنی لوگوں کے لیے اس کی حاجت اور ضرورت، یعنی اس سورے کی ضرورت اور حاجت ایسی ہے لوگوں کے لیے کہ انسان سے اس میں مستثنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو صحت، نظر، بد اور تمام آفت جسمانی روحانی کو دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، یعنی جادو وغیرہ ان سب چیزوں سے، بیماری تکلیفوں سے دور کرنے کے لیے اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس، کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ، یعنی اگر غور کیا جائے، اگر اس کی حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کے کھانے پینے، لباس اور سانس سے بھی ضروری دو صورتیں ہیں۔ میرے بہنوں، واقعہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے۔ وہ جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا تھا وہ فولا کنویں کے اندر ہے، یعنی آپ کو جبرائیل السلام کو بتایا کہ آپ کے اوپر جادو کیا ہے، جس وجہ سے آپ کو بیماری ہے، اور جس چیز سے جادو کیا ہے وہ فولا کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیزیں کنویں سے نکال لائے، اس میں گرہ لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا، اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، یعنی جس چیز پہ جادو کیا گیا تھا وہ چیز لا کر اور آپ نے اس کے اوپر جو گرہ گاٹیں لگی ہوئی تھی وہ کھول دیا، تو آپ ایک دم ٹھیک ہو اور تندرست ہو گئے۔ اگرچہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ کو عادت نہ تھی، یعنی آپ جبرائیل نے بتا دیتے کہ اس یہودی نے جادو کروایا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کسی سے اپنے جان کے انتقام نہیں لیتے تھے، کسی سے اپنے بارے میں بدلہ نہیں لیتے تھے، اسے معاف کر دیتے تھے۔ عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی اس کی موجودگی میں آپ کے چہرے مبارک سے شکایت کر سکتا ہے، یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے پھر ہمارے سامنے انسان ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، عمر بھر تو اسے اف تک نہ کہا، اور اگر وہ سامنے آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلتا تھا۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا، تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا، یعنی جادو کا اثر اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہے کہ وہ جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہوتا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ کام میں نے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو پر اتنا اثر تھا۔ پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا میری بیماری کیا ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بتا رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے کہ مجھے بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا خواب میں دو شخص، یعنی بتا رہے عائشہ یہاں کو میرے خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے، یعنی ایک سرہانے کے پاس بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، تو سرہانے والے نے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا یہ مسحور ہے، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا سحر ان پر کس نے کیا ہے، تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودی کو خلیفہ منافق ہے، یعنی بتایا کہ اس یہودی نے جو خلیفہ کا منافق ہے۔ اس نے پوچھا کس چیز پہ جادو کیا گیا، یعنی پوچھا سرہانے والے نے کس چیز پہ اس میں ان پہ جادو کیا گیا، اس نے بتلایا کہ ایک کنگھی اس کے دانتوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے بتلایا کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔
وہ روزان ایک کنویں کا نام ہے فتر کے نیچے مدفون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے, اس کو نکالا اور فرمایا مجھے خواب میں ہی کنواں دکھلایا گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گیا, فرمایا مجھے خواب میں ہی کنواں بتلایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا, یعنی اس شخص کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیوں نہ بتایا, کیوں نہ اعلان کر دیا. مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے, تکلیف پہنچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک تھا. بعض حدیثوں اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض کتنے مہینے, 6 ماہ تک تھا. اور بعض روایتوں سے یہ بھی ہے کہ اصحاب کرام کو معلوم ہو گیا تو یہ کام عبید بن عاصم نے کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ کو دیا تھا, یعنی یہ کہا تھا میں اپنے جان کے معاملے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا, میں اللہ مجھے شفا دے دی تو میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا. ایک لڑکا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا, اس منافقین یہود نے اس کو پھسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگا اس کی کچھ داد اس سے حاصل کر لی. یعنی ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا تو اس یہودی نے اس لڑکے کو پہلا پھسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگے سے کچھ داد حاصل کر لی ہے. اور ایک دانت کے تار میں 11 گرہ لگائی, یعنی ایک دانت کے تار میں 11 گروہ لگائی. کنگے ایک دانت میں 11 گروہ لگائی اور ایک سوئی لگائی. گروہ میں ایک سوئی لگائی کنگھی کے ساتھ, اس کو کھجور کے پھل کے خلاف رکھ دیا, کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں ملا کے 11 آیتیں ہوئی. آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئی. یعنی آپ 11 گرہ لگی ہوئی تھی, ایک گرہ کھول دی, پھر ایک آیت پڑھ کے پھونکتے, اسی طرح ساری گرہ پڑھ کے کھول دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے ایک بوجھ اتر گیا اور آپ ایک دم تندرست ہو گئے. تو میری بہنوں یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے. دنیا و آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بغیر اس کی مشیت کی کوئی کسی کا ایک زیادہ نفع و نقصان نہیں نفع پہنچا سکتا ہے. یعنی کوئی اللہ کے حکم سے نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو دنیا و آخرت کے تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ آنے میں قابل بننے کی کوشش کرے. یعنی ہمیں چاہیے اگر ہمیں اس چیز سے محفوظ رہنا تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگے اور اپنے عمل ایسے کرے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بن جائے. ان دونوں صورتیں, پہلی سورہ فلق تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم, اور دوسری سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. مسند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی. یعنی صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کچھ معلوم ہے آج رات اللہ رب العزت نے مجھ پر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں, ان کی مثل نہیں دیکھی. یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس, یعنی ان کی مثل کوئی سورہ نہیں ہے. وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور ایک روایت میں ہے کہ تورات, انجیل, زبور, قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری سورہ نہیں ہے. یعنی جو 4 کتابیں تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید میں بھی ان دونوں سورہ کی مثل کوئی سورہ نہیں ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرات عقبہ بن ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو معوذتین پڑھے گا اور پھر فرمائے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں. اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائیں اور پھر فرمائے ان صورتوں کے سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی. ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. یعنی ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنی چاہیے, سورہ فلق اور سورہ ناس. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ایک رات میں برسات ہو رہی تھی اور سخت آندھی چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو. میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو. یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو اور سورہ معوذتین قل فلق اور قل رب الناس پڑھو. جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ پڑھنا تمہارا ہر تکلیف سامان ہوگا. یعنی جب صبح ہو اور جب شام ہو تو 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لیا کرو, تم امان میں رہو گے, محفوظ رہو گے, اللہ کی حفاظت میں رہو گے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے, ہمارے ہر مرض کی دوا ہے. ہمیں چاہیے قرآن کریم کی آیتوں اور صورتوں کا اہتمام کریں, انہیں پڑھا کریں. معوذتین ہمیں چاہیے صبح شام پڑھیں, اللہ کے امان اور حفاظت میں رہیں گے. تو آخر میں اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ نے بتایا, اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہو بہو, ویسے ہی ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے کے اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سبھی نے سنا ہے, اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.